ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے تھینکلیسنس, تو جب آپ کی جاب نہیں ہوتی تو وہ بڑا انسیکیورڈ ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس موبائل فون نہیں ہوگا, گاڑی اگر بک جاتی ہے تو ایک گاڑی کے اندر پورے گھر کو اپنے دوستوں سے کیا کہوں گا. سب سے بڑی چیز اسی سیلف اسٹیم پہ بات آ جاتی ہے. مگر اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ہے کہ سی ایز اے فیملی وی آر ٹوگیدر, اور جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں اور آتے ہیں کبھی صبح کبھی شام, سو وی ہیو ٹو ٹوگیدر ایز اے فیملی گو تھرو دوز ڈیفیکلٹ ٹائمس. تو آپ کا بچے کے اندر کبھی بھی سیلف اسٹیم اس کی ہرٹ نہیں ہوگی, کبھی ڈیمیج نہیں ہوگی, بیکاز وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آج ابو کی جاب نہیں ہے کل آ جائے گی. تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ اس پیریڈ میں وہ صبر کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ گزارا کر لے گا اور اس کو سائیکولوجیکل افیکٹ نہیں ہوں گے. تو اصل تو بات آ گئی تربیت کی. سیکنڈلی, اگر آپ میں سے بہت ساری فیملی ایسی ہے کہ وقت گزر چکا ہے تربیت کا, ناؤ دیر از نتھنگ یو کین ڈو, سو واٹ ایلس یو کین ڈو. نمبر 1, اگر یہ کوئی ایسا ایشو آ جائے تو وائف ہسبینڈ شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ میک شیور دا چلڈرن ڈو ناٹ گیٹ اے ورڈ اباؤٹ اٹ. ان کو پتہ نہ چلے, رائٹ. وائف اگر اسپاؤس آپ کا جو بھی اسپاؤس ہے آپ کا اگر وہ کوآپریٹو ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو یہ ڈیفیکلٹ ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے وہ بجٹس کم کرتے ہیں جو آپ کے اپنے ذاتی ہیں, بچوں پہ اس کا اثر نہ ہو تو ٹھیک ہے, اور ایونچولی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لک فار دا بیسٹ. انفیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی جاب چلی جائے ہی از ویری لکی, بیکاز ہی ہیز گاٹ این اپرچونٹی ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ہی کانٹ ایون تھنک آف ڈوئنگ وین ہی از ڈوئنگ اے جاب. جاب بیسکلی کرٹیل کرتی ہے آپ کو. دیر از اے لمیٹڈ آپشن, دا لمیٹڈ ارینا ان وچ یو آپریٹ, بٹ اف یو آر آؤٹ آف دا جاب دیر از این انٹائر واسٹ فیلڈ. اور آپ a lot of people have started business because they had to leave a job or they could not find a job. Sir, you know what, you're sounding like George Clooney. Uski bhi ek badi zabardast movie aayi hai and you must all watch it. It's called Up in the Air. اس میں جارج کلونی کا کردار ہی ایک ایسے کنسلٹنٹ کا ہے جس کا کام ہے کہ اس کو پوری دنیا میں مختلف آرگنائزیشنز ہائر کرتی ہیں جب ان کو ڈاؤن سائز کرنا ہوتا ہے. سو ہی بیسکلی گوز ٹو پیپل اینڈ ٹیلز دیم یو ڈونٹ ہیو اے جاب ٹمورو. اب کل سے تم نے جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن یہ جاب تمہاری ختم ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ جنکچر. اس کراس روڈ سے آپ آگے کس طرف جائیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, از ریئلی یور اون کال. لیکن آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ اگر آپ اس طرح کی کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں, سو واٹ آر یور ریئیکشنز, اور آپ اس سے نپٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہیں. 53714777 از دا نمبر. ہمیں پرٹیکولر ایشو پتا چلے گا, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گائیڈ یو تھرو دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز. ڈاکٹر صاحب چھوٹی ایک اسٹوری سنا دوں آپ کو. بالکل, اٹس اے ریئل اسٹوری اینڈ ویری انسپائرنگ اینڈ دس گوز ود ایگزیکٹلی واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے. جب نیا بینکنگ سسٹم انگلینڈ میں انٹروڈیوس ہوا, اس وقت ایک 60 سال کا آدمی چرچ کے اندر کام کرتا تھا. ہی واز این الٹریٹ پرسن, نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا, اور اس کا کام تھا کہ صبح شام وہ چرچ کی بیل بجاتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جب آرفن تھا تو چرچ نے اس کو لے لیا تھا اپنے پاس, اور چرچ اس کو 3 وقت کی روٹی, کپڑے دے دیے, کبھی کچھ اس کو پینس دے دیے, سکے دے دیے. دس از ہاؤ ہی اسپینڈ ہز لائف اینڈ ہی واز جسٹ سرونگ دا چرچ. اب ایک دن اس کے پادری نے اس کو بلایا, اس کو کہا کہ وی آر ویری سوری ٹو انفارم یو دیٹ یو ہیو ٹو لیو دا جاب اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی وی ہیو گاٹ آرڈرز فرام دا پوپ دیٹ ایوری پرسن ورکنگ ان دا چرچ مسٹ بی اے لٹریٹ پرسن اینڈ یو آر الٹریٹ. تم پڑھے لکھے نہیں ہو. اس نے کہا آئی ایم 60 years old, میری کوئی فیملی نہیں ہے, آئی ہیو لیوڈ آل مائی لائف چرچ میں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا سوری یو ہیو ٹو گو. ہے جی, وہ باہر نکلا روتا ہوا, بہت پریشان. تو اس کو ڈیزائر ہوئی اسموک کرنے کی. اچھا اس زمانے میں آپ کو پتا ہے سگریٹس نہیں ملتے تھے, پیپر تھا, رول کرتے تھے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتا چلا پیپر تو ٹبیکو نہیں ہے. وہ چلتے, اچھا ڈپریشن میں ویسی سگریٹ زیادہ چاہیے اس کو, وہ چلتے چلتے 6-7 بلاک گیا, اور تب جا کے اس کو ایک دکان میں اس نے ٹبیکو لیا. ٹبیکو لیتے وقت سوچتا رہا کہ اتنا دور چل کے کسی کو سگریٹ کی لے آنا پڑے تو قریب میں کوئی دکانیں کیوں نہیں ہے. اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس نے وہ بندے سے بات کی جو ٹبیکو بیچ رہا تھا کہ اف یو گیو می سم ٹبیکو اینڈ سم پیپر اینڈ آئی ول پے یو ایوری ایوننگ, شام کو جو کچھ بچے گا. اس نے ایک ٹھیلا لگا لیا ایک جگہ جا کے. چند دنوں کے بعد وہ جتنے اسٹریٹ بوائز تھے ان کو اس نے لیا اور سب کو مختلف جگہ ٹھیلے لگاتا رہا. شام کو سب ٹھیلوں سے پیسے جمع کر کے وہ وہاں جمع کرتا تھا. اس دکاندار نے اس کو رہنے کو جگہ دے دی. ایک دن دکاندار نے کہا کہ تیرے پاس اتنے پیسے, ایک بینکنگ نام کی چیز شروع ہوئی ہے, آئی ول ٹیک یو دیر ڈپازٹ. خیر جی, اس کو لے گیا, اس کو ڈپازٹ کرا دیا. اب روز صبح وہ سارے پیسے جمع کر کے بینک میں جا کے ڈپازٹ کر کے آئے. کپل آف ایئرس پاس. اس بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے, ہی کیم ٹو وزٹ ون آف دا برانچز, اور اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دا ٹاپ کسٹمر. اس نے کہا دیر از این اولڈ مین who comes every day in the morning and he is our biggest customer. اور اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خیر جی, پریزیڈنٹ صاحب صبح تیار ہو کے آئے کہ I'll meet that great client of mine
کہ جی وہ کلائنٹ کے انتظار میں بیٹھے, کلائنٹ صاحب آئے تو مینیجر اٹھا کے ان کو پریزیڈنٹ صاحب کے چائے شائے پی انہوں نے, تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی وی ہیو اے اسکیم, یو سو مچ منی, واٹ ڈو یو ڈو وتھ اٹ؟ سر آئی ڈونٹ نو. کہتے وائی ڈونٹ یو انویسٹ, ہمارے پاس ایک انویسٹمنٹ اسکیم ہے, ایوری ایئر یو ول گیٹ دس اماؤنٹ. اس نے کہا جی ڈو واٹ ایور یو فیل لائک, آئی ڈونٹ مائنڈ. اس نے مینیجر کو اشارہ کیا, مینیجر نے ایک فارم رکھا, اس نے کہا سر وی ول فل ایوری تھنگ, جسٹ سائن اوور ہیئر. اس نے کہا آئی کانٹ سائن. پریزیڈنٹ سے سر یو مسٹ بی جوکنگ, آپ جوک کر رہے ہیں, اتنا بڑا اکاؤنٹ, اتنا بڑا ہمارا کلائنٹ, اینڈ یو کانٹ پٹ یور سگنیچر. He said, I can't read and write. I said, what do you mean, sir? He said, if I knew how to read and write, I still be ringing the bell in the church. Imagine, ایک situation اس کے لیے کتنی بڑی مفید. He became one of the biggest businessmen. True. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو some of the top entrepreneurs have been those people who either did not work, had to quit work, or something happened. So I think at times this is a blessing in disguise. If you understand that every situation in life teaches you something. But the problem is جب ایسی سچویشن آتی ہے تو we think we are ruined. ہم فیل ہو گئے, اب ہمارا کیا ہوگا, اللہ کرے بچے کیسے پالیں گے, ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. numerous stories about it. جس طرح ابھی آپ نے ایک اسٹوری بتائی, آئی تھنک آئی ایم ریمائنڈیڈ, اسکارلیٹ لیٹر جو امریکن کلاسکس میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے کہ اتنا زبردست وہ ناول تھا, ان کے جو رائٹر تھا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہی لاسٹ ہز جاب اینڈ ہی ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو, اور وہ کوئی کمپرومائزنگ جاب پہ جانے ہی والے تھے, بٹ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو رائٹ اے بک. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کنسلٹ کیا, اس نے کہا میں نے ساری زندگی تھوڑا تھوڑا بچایا ہے, ایٹ لیسٹ ہم 1 سال تک آرام سے کھا سکتے ہیں, یو رائٹ اے بک, اینڈ دس دا ورلڈ سا اسکارلیٹ لیٹر. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, لیکن یہاں پہ ہم کچھ ریئل لائف سیناریوز کے بارے میں بھی بات کریں گے. انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو ایسے بریک تھروز دیکھنے کو نہیں مل رہے, لیکن ہاں نروس بریک ڈاؤنز بہت سارے لوگوں کے ہو رہے ہیں. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بگ آئیڈیا کی تلاش میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور فیملی کے چھوٹے چھوٹے خرچے کھٹک رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے, سیلف اسٹیم پہ دھچکا لگ رہا ہوتا ہے, اس ٹائم کو کیسے گزاریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ سمجھ لیں کہ مشکل وقت گزارنا تو ہوگا, چاہے ہنس کے گزارو چاہے رو کے گزارو. پہلے تو یہ سمجھ لیں, اٹ از دی ایٹیٹیوڈ دیٹ کاؤنٹس. ٹھیک ہے, ہر شخص کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ کی فیملی میں یہ سچویشن آ گئی کہ ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے اور اب ٹائٹ بجٹ ہوگا, بڑی پرابلمز ہوں گی, سیونگز پہ بات ہوگی, تو رائٹ ڈاؤن واٹ آر دی ڈفرنٹ آپشنز دیٹ یو ہیو. اب اس میں آ جاتی ہے آپ کی اپنی پرسنل سکلز یا صلاحیت. رائٹ, آئی ہیو ایکچولی میڈ پیپل, آئی ہیو ٹاٹ دیم فیو تھنگز, اینڈ پیپل ہو ہیڈ ڈیفیکلٹی رننگ دیئر ہومس کہ جی کچن کا خرچہ نہیں نکلتا, ماشاءاللہ دے آر living a good great life. Only thing is there was something in them that they never were aware of. ٹھیک ہے, اسکلس کی بات ہوتی ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ sit down with your family and jot down آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنز کیا ہیں.